الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے تو کوئی سیکھنے والا ہے، کوئی اس سے نصیحت لینے والا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن عربی جو میں آج ہم سب سیکھنے کے لیے اس کے مقاصد، اہداف اور اغراض کیا ہے، اور اس کو ہم کتنی جگہوں میں تبدیل کر سکتے ہیں، اس کو سکوپ کیا ہے اور اس کا تعارف کیا ہے۔ کچھ چیزیں ہوں گی، یعنی تعارف، اغراض و مقاصد، اور اس کا سکوپ کہ کہاں کہاں پہ اور کس انداز سے ہم اس کو پڑھا سکتے ہیں اور کس کس لیول کے لوگوں میں ہم پڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا سکوپ بھی، اس کا میدان بھی کلیئر کریں گے آج کی نشست میں انشاءاللہ، کیونکہ سب آج ماشاءاللہ سے عالمات ہیں، اور مقصد یہ ہے دو چیزیں۔ ایک کہ ہماری عالمات خود اپنی صرف اور نو کو تھوڑی مضبوط کر لیں۔ نمبر 2، اگر آپ بچوں کو پڑھا رہی ہیں تو کم وقت میں کیسے بہتر انداز میں ان کو صیغوں کی پہچان، الفاظ کی پہچان، پھر اس سے ان کا ترجمہ کروا سکیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید کے ابواب میں اور معطل کے ابواب میں، یعنی مثال، اجوف، ناقص کے صیغوں میں بالکل سہل طریقے سے، آسان طریقے سے ان کو اجرا کروایا جائے کہ اس لفظ کی اصل کیا ہے، اور اصل کے بعد کیسے تبدیلی ہو کر اب موجودہ لفظ کیسے بنا، اس میں کون کون سے قانون لگے ہیں، آیا بڑے لمبے چوڑے قوانین اور قاعدے یاد کرنے کی ضرورت ہے، یا یعنی بالکل مختصر طور پر 2 سے 3 جملوں والا قاعدہ آسان لفظوں میں بتا کر کے اس سے ہم صرف اور نحو کا کام چلا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہم ان 3 سے 4 دنوں میں قرآن عربی پڑھانے کا طریقہ، اس کا سکوپ کہ کس لیول میں ہم نے پڑھانا ہے، تو اس کو کس انداز سے پڑھانا ہے، اور اجرا کا طریقہ کیا ہوگا۔ اور ہم پہلے سب سے پہلے دیکھیں، کسی بھی جگہ میں یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب آپ نے پہلے سب سے پہلے منزل متعین کرنی ہوتی ہے، مقصد اور غرض اور ٹارگٹ متعین کرنا ہے، پھر اس منزل تک جانے کے لیے راستے پھر ہم دیکھیں گے کہ راستہ شارٹ کٹ بہتر ہے، یا زگ زیگ سے جائے اس کو کرتے ہوئے یہ بہتر ہے، یا جو ہے اس کو کوئی لمبی کہیں سے جو ہے وہ ٹرن لے کر جایا جائے تو بہتر ہے۔ وقت کے لحاظ سے، موضوع کے لحاظ سے، آڈینس کے لحاظ سے، آگے آپ کے سامنے پڑھنے والے اس کے لحاظ سے آپ کو راستہ متعین کرنا ہوگا۔ کہیں مدرسے کی بچی ہوگی، کہیں آپ کے پاس سال ٹائمنگ ہوگی، کہیں دراسات کی بچی ہوں گی، کہیں آپ کے پاس شارٹ ٹائم 40 دن کا جو ہے سمر کیمپ ہوگا، تو مختلف قسم کے، تو ہر جگہ میں اس کے لحاظ سے پھر آپ راستہ متعین کریں گے کہ ہاں یہاں یہی چیز میں نے پڑھانی ہے، تو اس کا انداز کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، اور اس کا کیا ہوگا۔ یہ سب انشاءاللہ ہم ان 4 دنوں میں ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں گے، پڑھانے کے انداز بھی، طریقہ کار بھی، اور کہاں کس لیول میں کیا کیا چیز کس طریقے سے پڑھانی ہے۔ جی، تو اس سے پہلے یہ تمام چیزیں سیکھنے سے پہلے جس نصاب کے تھرو ہم نے جانا ہے، جس نصاب کے راستے سے جانا ہے، اس کو تو سمجھ لیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آگے اس کو کریں گے کہ ہاں اس سے ہم کیا کیا مقاصد، یہ جو ہمیں ٹول دی گیا ہے، یہ جو ہمیں ہتھیار دیا گیا ہے، یہ جو ہمیں ایک وہ چیز ہمیں پکڑائی جا رہی کہ جس نصاب کریکولم کے ذریعے سے ہم نے اپنے ہدف تک جانا ہے، وہ ہے کیا چیز۔ جی، تو قرآن عربی کا مقصد سمجھیے گا، اولین مقصد یہ عوام الناس کے لیے تھی، عوام الناس کے لیے کہ جلد سے جلد کم وقت میں اور سہل طریقے سے عوام الناس کو عربی گرامر یعنی صرف اور نحو سکھائی جائے، اور اسی گرامر کے تھرو ان کو قرآن مجید کو سکھایا جائے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا جائے، اور اس کے ضمن میں ان کی نظری فکری تربیت کی جائے، عملی تربیت کی جائے، اخلاقی اور اصلاحی تربیت کی جائے، اسی طریقے سے ان کو رفاعی اور سماجی میدان میں بھی لایا جائے کہ یہ تمام اسلام کے پہلو ان میں آ جاؤ۔ اصل ہدف ابتدان پہلے اس کا یہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پھر اگلے میدان بھی اس کے اندر ہے، ایک نصاب کے اندر، کہ اگر ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے اپنے مدرسے میں تو اس کے لیے بھی بڑے مفید ہے۔ دراسات میں خواتین آ گئی تو کم وقت میں کہ تنگ بھی نہ ہو، بیزار بھی نہ ہو، کیونکہ صرف نو بڑا خشک موضوع ہے،
استاد بھی تنگ آ جاتا ہے اور بچیاں بھی پریشان ہو جاتی ہیں. اور معذرت سے کیونکہ ہمیں مختلف کورسز اور خصوصاً عالمات کے جب عربی کے کورسز تھے تو ہماری معلمہ جو آپ کو پڑھا رہی ہیں تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوتا گیا کہ بسا اوقات ہماری عالمات کی اتنی استعداد صرف اور نحو میں کمزور ہے سر میں کہ مزید کے ابواب کی سیغے کی پہچان نہیں کہ یہ سیغہ کیا ہے، مذکر کیا ہے، مؤنث کیا ہے، جمع کیا ہے، تثنیہ کیا ہے، اور آگے ناقص اور معطل اور لفیف اور مرکبات کی تو بات ہی نہ کریں. اور یہ مجھ سے آپ بہتر انداز میں جانتی ہیں کہ بس اوقات آپ کے سامنے بچیاں جب آتی ہیں یا بس اوقات معلمات پڑھانے کے لیے آتی ہیں تو جب ان سے صرف کا جو جائزہ لے لیا جائے تو اللہ حافظ و امان پھر انسان خود پریشان ہو جاتا ہے کہ یار لینا ہی نہیں چاہیے تھا. تو یہ حالت ہوتی ہے. تو اس اپنی استعداد کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بہترین چیز ہے. جی تو اب آج کے تعارف میں ہم ساری چیزیں نہیں پڑھیں گے، تعارف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن جو مقصد کی چیزیں ان سے گزریں گے اور پھر ہم آگے اپنے ہدف کی طرف جائیں گے. تو اب قرآن عربی کا تعارف ہے. تعارف میں کیا ہوگی، یہ تمام چیزیں ہیں لیکن ہم آگے شارٹ کٹ اپنے مقصد کی طرف جاتے ہیں. یہ آ گیا تعارف. سب سے پہلے کہ یہ کیونکہ اصل عوام الناس کے لیے یہ بنائی گئی ہے تو اس لیے اس میں کچھ چیزیں اسی لحاظ سے کی گئی ہیں. تو سب سے پہلی بات، یہ نصاب بغیر استاد کے نہیں پڑھا جا سکتا، نہ تربیت حاصل کیے بغیر پڑھایا جا سکتا ہے. آپ عالمات ہیں، اگر آپ کوشش کر لیں کہ یہ میں پڑھا لوں بہت آسان ہے، سر نہ پڑھیے، سر نہ بہت اچھی ہوگی، لیکن یہ نصاب آپ بغیر پڑھے نہیں پڑھا سکتے. تو لہٰذا اگر کوئی آدمی بہت تیز ہو کہے کہ نہیں جی میں نے تو ایم اے ماسٹر وغیرہ کیا اتنے سبجیکٹ میں اور آئی ٹرائی مائی بیسٹ، میں کوشش کروں اور میں تو اس کتاب کو خود حل کر لوں گا، ممکن نہیں ہے، پھنس جائیں گے. لہٰذا پہلی بات جو ہے کہ تربیت یافتہ عالم دین استاد تلاش کیا جائے، تربیت یافتہ معلمات تلاش کی جائے. بچوں کو یہ ترغیب آپ نے دینی ہے کہ سیکھیں. تو تربیت یافتہ معلمات کے پاس جو اپنے اساتذہ کے محتاط کام کر رہی ہیں، کہیں بگاڑ نہیں، کبھی کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ پوچھ سکتی ہیں، تو فساد کا خطرہ کم سے کم ہو جائے گا، تاکہ ہمارا روحانی سلسلہ مسجد نبی کے ممبر و محراب اور اصحاب صفہ کے چبوترے سے جڑ جائے اور ہم خودرائی اور عقل پرستی کے فتنے سے بچ جائیں جو آج ایک لحظہ سیکنڈ اور ایک جگہ پہ پایا جاتا ہے. اپنے اسکول کالج یونیورسٹیز کے حالات کو آپ بہتر انداز سے دیکھ سکتے ہیں. آپ کے اراؤنڈ ارد گرد میں بہت سے ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ آج اللہ کے منکرین بہت زیادہ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ. ہمارے اپنے گھروں میں اپنے والدین نیک ہیں، دیندار ہیں، بچی کا ادھر بیٹھنا اٹھنا وہ ایسی مجالس میں ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ وہ خود دے رہی ہیں تو یہ بھی وہی نظریات لے کے بیٹھی ہوتی ہے تاکہ جو ہے وہ ہو جائے. اور خودرائی اور عقل پرستی سے جہاں سے گمراہی کا وہ ہوتا ہے شروع ہوتا ہے، اس سے بچ جائے. قرآن عربی آسان اور تیز رفتار کیوں؟ اچھا ایک یہ بات ہے کہ یہ آسان کیوں اور تیز رفتار کیوں ہے، یہ چیز ہے، اس کو سمجھیں گے. آسان قرآن کریم کا جامع خلاصہ ہونے کی بنا پر، تیز رفتار قدیم تدریسی گر اور جدید تکنیک اثر روایتی طریقہ جو ہمارے مدارس کا ہے اس کو استعمال کریں گے، اس کے ساتھ جدید ٹیکنیکس کا استعمال کریں گے، تیز رفتار بھی ہو جائے گا. اور 5 سال کے بچے سے لے کر 55 سال کے پی ایچ ڈی تک، یعنی 5 سے 55 تک کے بچپن سے 55 تک، بچپن سے 55 ہر قسم کے بندے کو یہ پڑھایا جا سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں رکھ دی گئی، جیسے کہ اس کو کلاسیفیکیشن اس کا کر دیا گیا کہ اس کو گھنٹوں منٹوں اور اس میں تقسیم کر دیا کہ اگر اتنا پڑھیں تو اتنا کر سکتے ہیں. تو ٹائمنگ ایک کر دی گئی، تو ٹائم کے اندر یعنی لیسن پڑھانا آٹومیٹیکلی ایک بنا ہے، کچھ مزید بھی بنا سکتے ہیں. تو قابل فخر روایتی طریقے کے ساتھ جو 2 جدید ترین طریقے تعلیم میں آ گئے، یعنی قابل فخر روایتی طریقہ وہی ہے جو ہمارا اصل قدیم روایتی طریقہ ہے، اس کے ساتھ جدید طریقے آ گئے، یعنی مروجہ سہولیات کے ساتھ لغت کا استعمال ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں مل کر اس کو آسان بھی تیز رفتار بھی بنائیں گے. قرآن عربی ایک نظر میں کیا ہے، اس کی 3 جلدیں ہیں، ایسا اول، ایسا دوم، ایسا سوم. کیسے؟ ایسا اول یہ ضمائر کی تمام اقسام پر، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اور اس کے ساتھ ساتھ فعل کی 8 اقسام، ماضی، مضارع، امر، نئی، اسم فاعل، مفعول، منفی اور مجہول. یہ 8 افعال کی گردانیں، اس پر پہلا لیول ہوگا. دوسرے لیول میں کیا ہوگا؟ دوسرے لیول میں 8 اسباق، 8 ابواب مزید کے، اور اس کے ساتھ ساتھ محموز، مضاف، مثال
अजवफ, नाकिस, लफीफ मकरून, लफीफ मफरूक, मजीद, और ये तमाम लेवल 2 में। लेवल 3 में क्या होगा? लेवल 3 में पहले 10 अस्वाक में कुछ मजीद सरफ की चीजें, जैसे रुबाई के अफाल हो गए, इस तरह दूसरे कुछ अफाल की अकसाम जो बाकी हैं, माजी इस्तिमरारी हो गई, इस तरह की तमाम चीजें वो उसमें, अफाल मुकारबा हो गए, अफाल कुलूब हो गए, अफाल मदअज़म हो गए। अगरचे ये फेल से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये पार्ट है नाव का। और फिर आखिरी 10 सबक जो वो टोटली नहवी, यानी मुफरद मुरक्कब से शुरू होंगे, मुदाफ मुरक्कब, तौसीफी मुरक्कब इजाफी से शुरू होते हुए जुमला, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, फिर उससे क्रॉस करते हुए आगे तमाम बड़ी बड़ी जितनी चीजें हैं वो नाव से ताल्लुक रखने वो हिस्सा होती। तो 3 जिल्दें जब मुकम्मल होगी तो सर्फ भी और नाव भी तकरीबन ये मुकम्मल हो जाएगी कि जितनी कि वो पढ़कर तर्जुमा कर सके। और एक मावन किताब है कुरान मजीद का मुकम्मल तर्जुमा सीखने के लिए कि जो अल्फाज रह जाते हैं 3 जिल्दों में, वो चौथी जिल्द में मुकम्मल हो जाएंगे। अब ये आ गया कुरानी अरबी कि इसके कुल 3 ऐसे हैं, 3 लेवल हैं, 60 असबाक है, हर लेवल में 20-20 सबक है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया। और टोटल जो है इन 60 असबाक के लिए 120 घंटे दरकार है। 120 घंटे अगर हम उला में भी पढ़ाना शुरू करें तो आई थिंक तमाम मदारिस में 40 मिनट रोजाना के एक पीरियड के लिए है, सर्फ के लिए। बल्कि सर्फ के लिए 2 पीरियड होते हैं, 40 मिनट थ्योरी के लिए यानी याद करवाने के लिए कवायद वगैरह, और 40 मिनट होते हैं उसको इजरा के लिए। तो गोया कि 80 मिनट तो रोजाना है ही है। अगर ये हो जाए कि आधे साल में ये पढ़ा लिया जाए, फिर उसके बाद बाकी जो चीजें ना, सुभान अल्लाह, सोने पे सुहागा। हर हिस्से की मुद्दत 40 घंटे, 2 महीने, मुकम्मल निसाब 120 घंटे यानी 6 महीने में हो सकता है। बाकी अच्छा, इसमें जदीद तरीके कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं? कदीम तरीका तो है ही है, रट्टिफिकेशन वाला, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ उस रट्टा लगाने के लिए भी जदीद तरीका, ताकि वो रट्टा भूले भी नहीं। एक कहते हैं TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, और दूसरा NLP, नैरेबल लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी एक लैंग्वेज का तरीका है, एक इंसान के बॉडी का इस्तेमाल करते हुए। तो इससे ये आसान भी हो जाएगा, तेज रफ्तार भी हो जाएगा। कुरानी अरबी जामे निसाब क्यों है? क्योंकि ये लुगत, सर्फ, नहव तीनों पर मुश्तमिल है। जबान 3 चीजों में मिलकर बनती है, नहव और सर्फ यानी ग्रामर और लुगत, वोकैबुलरी। जब ग्रामर आती है, वोकैबुलरी आती है, तो अब ये आगे चलेगा। अब ये तदरीस के तरीके लिखे होते, ये सबसे अहम है। अक्सर मौलमात और मौलमीन हमसे पूछते हैं ये कैसे पढ़ाएं। सबसे आसान तरीका है, किताब आपके पास हो, व्हाइट बोर्ड हो, कदीम तरीका है, मजबूत तरीका है, और तेज तरीन तरीका है। किताब हो, व्हाइट बोर्ड हो, इनफ। और बच्चों के पास साथ कॉपी भी हो, नहीं है कोई बात नहीं, किताब भी लिखवा दे। ये तदरीस के 4 तरीके, किसी आला की मदद के बगैर, यानी व्हाइट बोर्ड है तो बस काफी है, अगर किताब नहीं है फिर भी चलेगा। दूसरा, ये दोनों मिल जाए, यानी व्हाइट बोर्ड और किताब हो जाए, सुभान अल्लाह। तीसरा, प्रोजेक्टर है, ये टाइम वेस्टिंग वाला है, और इससे जो है स्टूडेंट को याद नहीं रहती बहुत सी चीजें देखने में बड़ा शशका होता है, बड़ा अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करने वाला है, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है इसमें, और स्टूडेंट को कभी याद नहीं होता। क्योंकि मुझे अरसा दराज से ये प्रैक्टिस करते हुए कि अवाम अन्नास को जब पढ़ाते हैं तो मुख्तलिफ क्लासें, बाद में प्रोजेक्टर लगाते थे, शोशा तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन रिजल्ट उस क्लास का कभी अच्छा नहीं हुआ। हाँ, किताब हो, कॉपी हो, आपके पास व्हाइट बोर्ड हो, दैट्स इट, खूबसूरत बोर्ड की मदद से। अच्छा, यहाँ ये कुरानी अरबी कहाँ कहाँ पढ़ाई जाती है, पढ़ाई जा सकती है, इन्होंने बहुत कम लिखा है। मस्जिद में, मदरसा में। मैं अपनी मालिमा से कहता हूँ, घर में सबसे पहले अपने घर में को मोहल्ले की बच्चियों के लिए आ जाओ भाई, ये कॉलेज की और प्रोफेशनल खवातीन के लिए ये 1 घंटे का टाइम है, छोटी बच्चियों के लिए अलग टाइमिंग है, आ जाओ पढ़ने के लिए। क्यों पढ़ाएंगे ये आगे। और उसके अलावा स्कूल में अगर आपको मौका मिल जाता है, हमारी बहुत सी मालिमात माशाल्लाह स्कूलों में पढ़ा रही है, जरूरत है। हमारे पास मदरसे में 1.5 बच्चियां मदरसे में आती हैं, बाकी टोटली स्कूलों में जाती हैं, तो उनको भी कुरान तो पढ़ाना है। और यही अरबी ग्रामर के नाम से आप उनको अरबी ग्रामर भी पढ़ाएं, और उसके साथ साथ उनको कुरान पढ़ा दें, कुरान का तर्जुमा सिखा दें। और उसके अंदर करना क्या है, मैंने कहा वही 6 चीजें जगह जगह होंगी। क्या थी? नजरी फिक्री तरबियत, अमली तरबियत, अखलाकी और इस्लाही तरबियत, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है।
یہ 4 چیزیں، اس کے ساتھ رفائی اور سماجی بھی تربیت کی جائے ان کی. جی تو یہ کہاں عوام الناس کو دراست دینیہ میں، عوام الناس کو، عام خواتین کو آپ پڑھائیں. دراست دینیہ کے بچوں کو اپنے گھر میں شروع کر دیں، 2 2 3 3 مل کر اکیلے بھی کر دیں. ناظرہ کی اور حفظ کی بچیوں کو آپ پڑھا سکتی ہیں، متوسط اور اولیٰ کی بچوں کو پڑھا سکتی ہیں. ان کی سر میں استعداد مضبوط ہو، ان کا اجرا ٹھیک ہو، ان کو سیکھوں کی پہچان ہو. اور اسکول میں اسلامیات کا گھنٹہ لے لیا، اس میں پڑھا دیا اسکول کی بچیوں کو، کالج کی بچیوں کو. شرکائے فہم دین کورس اپنے ہاں، جیسے چھٹیاں اسکول کی چل رہی ہوتی ہیں، شارٹ سمر کیمپ رکھ دیا آپ نے اپنے محلی کے بچوں کے لیے، اپنے مدرسے کے اندر جہاں مدرسہ قریب ہے تو ان کو کرنے. رمضان المبارک سے پہلے شعبان میں مدرسے کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو رمضان کی تیاری کے نام سے شروع کر دیں کہ بھائی آ جاؤ اپنا رمضان اچھا کر لو. طالبات، خواتین، مدرسۃ البنات گھروں میں، یہ سارے سکوپ ہے ہمارے. کتنے ہو گئے؟ عام خواتین کو پڑھانا، اسکول کی بچیوں کو پڑھانا، اس کے علاوہ کالج یونیورسٹی کے بچیوں کو، پروفیشنلز کو پڑھانا، اس کے علاوہ مدرسے میں اعدادیہ متوسطہ کی بچیوں کو پڑھا دینا، اولیٰ کی بچیوں کو پڑھا دینا، قاعدہ ناظرہ حفظ کی بچیوں کو پڑھا دینا سمر کیمپ میں یا اس کے علاوہ دوسرے کیمپ لگا کر ان میں پڑھا دینا. اچھا اب یہ خصوصیت، مقاصد، بنیادی فلسفہ، مدت، اساتذہ اور طلبہ کے لیے کچھ ہدایات ہیں. کچھ کو ہم کریں گے، کچھ کو ہم چھوڑ دیں گے. نصاب کی 6 اہم خصوصیات ہیں. نصاب کی 6 اہم خصوصیات ہیں. وہ کیا ہے؟ سیکھنے کے پہلی خصوصیت قرآنی عربی کی بنیادی خصوصیت. اچھا یہاں سے کہ سیکھنے کے 6 ذرائع یہ آ گیا. سبق پڑھنے اور دہرانے کے 6 طریقے، اعادہ اور تدریس کی مشق ساتھ ساتھ، قرآنی الفاظ کے 6 الفاظ میں مشتمل جوڑی دار مجموعے، صیغہ لفظ کی ساخت کی تفہیم زبان کے بجائے اشاروں سے، اور ایک کمال کی چیز ہے. قرآنی صرف نو، گرامر اور لغت وکیبلری تینوں یکجا. قرآنی تعلیم، قرآنی تربیت دونوں پر یکساں توجہ. تعلیم بھی اور تربیت دونوں پر یکساں توجہ. اب آ جاتے ہیں کہ 6 نصاب کی 6 اہم خصوصیات کیسے ہیں. نمبر 1، قرآنی عربی کی بنیادی خصوصیت، سیکھنے کے 6 ذرائع کا استعمال کرنا. آسان لفظوں میں بتاتا ہوں. آج کل کی بچیوں کے نا ان کی پوری جو ذہنی صلاحیت کو اپنی طرف متوجہ کر لیں، یہ بہت مشکل ہے. سیکھنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو 5 ذرائع دیے ہیں. دیکھ کر مطالعہ کر لیتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کو. سن کر، استاد درس دے رہا ہوتا ہے، بچیاں سن رہی ہوتی ہیں، استانی درس دے رہی ہوتی ہیں، معلمہ درس دے رہی، بچیاں سن رہی ہوتی ہیں. سن کر ہم سیکھتے ہیں، بول کر رٹے لگاتے ہیں چھوٹی عمر میں زیادہ. اس کے ساتھ ساتھ پھر مشاہدات سے، یہ 3 چیزیں جمع ہوگی تو مشاہدات سے سیکھتے ہیں. تو ہو گیا، زبان سے بھی ہو گیا، کان سے بھی ہو گیا، آنکھ سے بھی ہو گیا. سوچ کر کے یعنی دماغ سے جو چیزیں ہم نے حاصل کی ان کو مزید حاصل کرتے ہیں. نمبر 3، اشارات سے، باڈی لینگویج سے بہت چیزیں ہم سیکھتے ہیں. تو یہ 5 ذرائع ہیں. چھٹی چیز ہے کہ انسان اپنے جسم کے باڈی لینگویج سے اور اجتماعیت سے سیکھتا ہے کہ تمام کے تمام ذرائع استعمال ہو جائیں اور ارد گرد کا ماحول آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیے. اسی لیے اسکولوں میں آج کل جب کلاس میں آپ داخل ہو، انٹر ہو، تو پوری انوائرمنٹ بنائی جاتی ہے کلاس کی مختلف طریقوں سے. اس میں پلے کارڈ لگائے جاتے ہیں چھوٹے بچوں کو. آج ڈیجیٹل طریقہ ہے. کیونکہ یہ انوائرمنٹ بچوں کو 20 سے 50% سکھاتی ہے. جی وہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو استعمال کیسے کریں گے. تو ایک خصوصیت یہ ہو گئی کہ قرآنی عربی میں ہم یہ تمام کے تمام 6 ذرائع کا استعمال کریں گے. کیسے کریں گے وہ آگے آپ جب دیکھیں گے، کیونکہ اس میں ہم زبان سے جب بچوں کو پڑھا رہے ہوں گے، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، سب بولیں گے بھی، کان سے سب ہر ایک کا سن بھی رہے ہوں گے، استاد کو بھی سن رہے ہوں گے، آپس میں سن رہے ہوں گے. آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے، وائٹ بورڈ پہ لکھا ہے یا کتاب میں لکھا ہے، دیکھ رہے ہوں گے. اور دوسرا اشارات کو دیکھ رہے ہوں گے کہ جو اشارہ کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک سیکھنے کا طریقہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوچ رہے ہوں گے. سوچ کیسے کریں گے؟ جب اشارہ کرتے ہیں تو اشارہ سوچ کے بغیر کر نہیں سکتے. ذرا سا بھی دماغ کو ادھر ادھر لے جائیں گے، اشارہ غلط ہو جائے گا. ہم آگے اشارے سیکھیں گے. اور 5واں کہ اشارات باقاعدہ یہ ایک لینگویج ہے، اشاروں کی زبان، اس کا بھی استعمال کر رہے ہوں گے. اور اس کے ساتھ پورا جسم اور مل کر سیکھنا، یعنی کان سے لے کر، آنکھ سے لے کر، زبان سے لے کر، دماغ سے لے کر، اور اشارات سے لے کر پورے جسم کے استعمال ہونا ہو جائے گا. تو یہ 6 چیزیں. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کام پر اگر ایک مزدور کو لگائیں تو وہ 6 گھنٹے لگائے گا تو تنگ بھی ہو جائے گا، اور اسی کام پر 6 آدمی کو لگا دیں تو 1 گھنٹے میں ہو جائے گا اور آسانی سے ہو جائے گا. قرآن عربی کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تمام ذرائع کو ہم استعمال کریں گے. قرآن عربی کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟
کہا کہ ہر سطح کے طالب علم کے مفید ہے، ہر حیثیت کے طالب علم کے لیے کارآمد ہے، ناظرہ حفظ متوسطہ کے بچے بچیوں کے لیے، اولا اسکول کالج اور اعلیٰ تعلیم یافتہ کے لیے، ہر ایک کے لیے یہ چلتا ہے، بس طریقہ سیکھنا ہوگا۔ ہر حیثیت کے طالب علم کے لیے کارآمد ہے، شہری ہو دیہاتی ہو، غریب ہو مالدار ہو، ایجوکیٹڈ ہو ان ایجوکیٹڈ ہو، یعنی اس کی لٹریسی لیول کیا بھی ہو اس کے لیے چلے گا۔ قرآن عربی کے منفرد خصوصی یہ کہ دو متوازی مقاصد کا بیک وقت اصول ہو، دو اجتماعی مسائل کا اکٹھے حل ہے۔ وہ کیا ہے کہ قرآن عربی کو تعلیم بھی ہے تدریس بھی ہے، دونوں شکل ہے، تعلیم بھی ہے تدریس بھی ہے۔ مدارس میں بطور سبق مضبوط تعلیمی اسداد کی بنیاد کے لیے، جیسے ابتدائی بچیوں کو پڑھا لیا جائے، دراسات کے بچوں، تاکہ ان کے مضبوط اسداد بنے۔ وغیرہ میں نے کہا کہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہماری عالمات کو بھی سیگوں کی پہچان نہیں ہوتی، تو بچیوں کا کیا قصور ہے؟ جی، مساجد میں بطور درس، اور آپ اپنے گھروں میں یا اپنے مدرسوں میں یا جہاں بھی جگہ مل جائے بطور درس کے عام خواتین میں کریں، تاکہ خواتین کے ساتھ آپ کی دوریاں ختم ہوں۔ آج مسئلہ یہ ہے ہماری عالمات بھی پڑھ لیتی ہیں، پڑھنے کے بعد مدرسے میں روایتی کتابیں جو پڑھی ہیں وہ پڑھانے کو تیار ہے، لیکن عوام میں عام بچیوں میں اسکول کالج یونیورسٹی اپنے محلے کی خواتین میں کام کرنے کو تیار نہیں ہے، الا یہ کہ تبلیغ کے ساتھ وکل لگ گیا ہو، وہ بھی کوئی کوئی۔ تو اصل اب کیا چیز ہے، سبق میں اصل ہدف تعلیم و تعلم ہوتا ہے، سبق جو ہوتا ہے، جیسے آپ روزانہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہاں سے تعلیم بھائی نصاب پورا کرنا ہے۔ تربیت ضمن میں ہوتی ہے، کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے، اور درس کے اندر اصل ہدف جو ہوتا ہے اصلاح اور تربیت ہوتی ہے، معلومات ضمن میں ہوتی ہے۔ اور قرآن عربی میں یہ دونوں چیزیں بیک وقت چل رہی ہوگی، تعلیم و تعلم بھی ہوگا، اصلاح اور تربیت بھی ہوگی، دونوں۔ تو کامیابی کا اثر راز ہے، یعنی دماغ تک جو ہے پہنچانے کے تمام طریقے اس میں اکٹھے کر دیں گے۔ وہ کون کون سے؟ ایک ہے آواز والی زبان، دوسری اشاروں والی زبان۔ آسان یعنی دیکھیں یہ مستقل ایک زبان ہے، ایک تو ہم بول رہے ہیں نا کسی کو کرو نہ کرو، یہ کرو وہ کرو، ایک ہوتا ہے اشاروں کی، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت میں رہو، کسی کو یہ نہ کرے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کو اسی وقت انسان کو خیال آتا ہے جب کسی کو دیکھتے ہے کہ کسی کی زبان نہیں ہے، گویائی نہیں ہے، گویائی کے ساتھ سمائی بھی نہیں ہے، نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، تو انسان کو اس وقت آتی ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے بولنا بھی دیا، سننے کی طاقت بھی دی، تیری فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی کن کن جو ہے آپ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے میں اور آپ۔ تو یہ آواز والی زبان اور دوسری اشاروں والی زبان، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اشاروں والی زبان کہا جاتا ہے کہ the strongest language in the world، دنیا کی مضبوط ترین زبان ہے۔ کراچی سے شروع کریں، جب گلگت پہنچتا ہے تو درمیان میں 83 لینگویج اور زبانیں بدل جاتی ہیں، لہجے بدل جاتے ہیں، مختوں میں کئی سے لہجے ہیں۔ اردو یہاں سے شروع کرتے ہیں، سندھی کے کئی لہجے گزرتے ہوئے، سرائکی کے 4-5 لہجوں سے گزرتے ہوئے پھر آگے ہم پنجاب میں گھستے ہیں تو پنجابی کے مختلف لہجے، لاہوریوں کے اپنی ہے، فیصل آبادیوں کا اپنا سٹائل ہے، اس سے آگے جب پنڈی کی طرف جاتے ہیں کھاریا سے آگے تو پھر ہند کو اور پنجابی کا ملا جلا لہجہ ہے، پنڈی میں جاتے ہیں تو پھر آگے پنڈی سے مری کی طرف جاؤ تو اور لہجے کی ہند کو ہے، ہزارہ آباد کی طرف جاؤ اور طرف کی ہے، اس سے آگے چلتے جائیں تو پھر پختو اور ہند کو مکس آتی ہے، اس کا لہجہ اپنا ہے، اور پھر گلگت تک پہنچو تو درمیان میں 5 لینگویج اور انداز اور بدل جاتے ہیں۔ تو یہ بولنے والی زبان بدلتی ہے، لیکن اشاروں والی زبان مشرق ہو یا مغرب ہو، اس کا مطلب نہ ہی ہے، چاہے انگریزی ہے کوئی بھی ہے، اور کسی بھی مثال کے طور پر معلمات ہیں، یہ اشارہ کیا جاتا ہے خواتین کے لیے، خاتون کے لیے، دنیا کے کسی کونے میں جائے یہی اشارہ چلے گا، انگریز ہے، پٹھان ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا ہے۔ یہ تو اس کی مضبوط زبان، دونوں کا ہم استعمال کریں گے۔ اور 8 عربی میں سیغوں کے لیے 8 گردانیں کر دی، یعنی ایسی ترتیب بنا دی، 8 سیغے، 8 اشارے، 8 گردانے، اور یہ ایک ترتیب سے جب چلتا ہے تو سہولت سے جاتے ہیں، کسی کو مشکل نہیں ہوتا، سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں، آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں تک تو یہ بات ٹھیک تھی، آگے یہ کہ تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے، ایک نظر دیکھ لیجئے کہ عربی زبان آسان کیوں ہے باقی زبانوں میں۔ یہ ایک مرتبہ آپ قرآن عربی کی کتاب اپنے لیے ہر ایک خرید لے،
میں یہ کہوں گا کہ اگلی 3 کلاسز ہونے سے پہلے قرآن عربی کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، لیول 1 کم سے کم، تاکہ آپ صحیح طریقے سے استفادہ کر سکیں اور کہیں کوئی مسئلہ ہو آپ سوال اٹھا سکیں پڑھانے کے انداز میں۔ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ آپ کو سوال نہ کرنا پڑے، لیکن پھر بھی، اور یہ اچھی اور سمجھدار اور فہیم ہونے کی ضرورت نشانی ہوتی ہے کہ آپ سوال اور کوشچن ریز کریں، سوال اٹھائیں۔ یہ ایک اس کا لمبا ہے کہ دی جاتی ہے اشاروں کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا چیزیں نہیں ہیں، میں ان پر بات نہیں کرتا۔ ہاں یہ ایک بات کر دیتا ہوں کہ قرآن عربی میں کبھی کبھی آپ سے بھی کوئی سوال کر لے گا، اچھا قرآن عربی آسان ہے، تیز رفتار ہے، سمجھ میں نہیں آئی، ذرا کچھ ایگزامپل سے سنتا، تو یہاں ایک ایگزامپل دی ہے۔ اور میری معلومات ماشاءاللہ صرف نو آپ نے پڑھی ہوئی ہے، اب آپ پڑھانے کے لیے آپ کو خود اس چیز کا اندازہ ہے۔ دیکھیں جب ہم بچوں کو جب سر پڑھاتے ہیں تو ایک سیگا مثال کو فار ایگزامپل یہاں دیا ہوا ہے انعامتا سیگا میں اکثر تو 12 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن 6 موٹی موٹی چیزیں تو ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے۔ 6 اس لیے ہم نے رکھی ہے کہ ہمارے استعداد کمزور ہو گئی، ہم تو جب جائزہ لینے کے لیے انٹیریئر سندھ میں جاتے ہیں، پنجاب میں جاتے ہیں، بعض جگہ میں سال گزر جاتا ہے بچے کو سیگے کی پہچان نہیں آتی، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یا اللہ کیا کریں ان کو، ہم کہتے ہیں خدا کے بندو، علم صرف اولین، ارشاد صرف، عربی ورژن اردو ورژن نہیں پڑھا سکتے تو نہ پڑھو یار، یہ قرآن عربی پڑھا دیتے یار اشاروں میں، کم سے کم بچوں کو سیغوں کی پہچان تو ہو جاتی، ترجمہ تو وہ کر سکتے، یہ بھی کافی تھا اگر تعلیلات نہ بھی آئے۔ اب دیکھیں ہم جب ایک سیگا پوچھتے ہیں تو 12 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر موٹی 6 چیزیں ایک سیگا پوچھتے ہیں جب فیل ہو تو۔ اب مثال کے طور پر سیگا انعامتا، تو انعامتا جب کسی سے ہم سیگا پوچھتے ہیں تو اس کو کہنے کہ بھائی 12 نہیں کم سے کم 6 چیزیں بتا، تو پہلی چیز واحد تثنیہ جمع، کہ سیگا واحد ہے تثنیہ جمع ہے، ایک واحد تثنیہ جمع میں سے بتائے گا کہ سیگا واحد ہے۔ پھر اس کے بعد کہیں گے جی جنس میں سے تھا مذکر ہے مؤنث ہے، تو وہ کہے گا سیگا واحد مذکر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بھائی مذکر، سیگا واحد مذکر، اب بتا اس میں فعل ہے، وہ کہتا ہے یہ فعل ہے۔ اچھا یار فعل کی بھی تو اقسام ہے نا، فعل میں سے کون سا ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، کہا جی فعل ماضی ہے انعامتا، ٹھیک ہو گیا۔ سیگا واحد مذکر، اچھا ایک چیز رہ گئی کہ سیگا واحد مذکر کے بعد بتاؤ کہ یہ ہے کیا، مخاطب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے، کیا ہے؟ تو کہتے ہیں سیگا واحد مذکر، واحد مذکر، اس کے بعد ہم کہتے ہیں یہ مخاطب ہے، یہ حاضر ہے، مخاطب کا سیگا ہے، تو 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز فعل ہے کہ اس میں کہتے ہیں فعل ہے، پھر کہتے ہیں فعل کی قسم میں سے کون سی ہے، کہتے ہیں فعل کی قسم سے فعل ماضی ہے، اسم اور فعل چوتھی چیز، پھر فعل میں سے فعل ماضی، اچھا فعل ماضی پھر مثبت ہے منفی ہے، کہتے ہیں فعل ماضی مثبت، معلوم ہے مجہول ہے، کہتے ہیں جی معروف ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں ہم نے بتائی۔ نمبر 1 انعامتا، بتایا واحد ہے، پھر بتایا مذکر ہے، پھر بتایا مخاطب ہے 3، نمبر 4 بتایا یہ فعل ہے اسم نہیں ہے، پھر بتایا کہ فعل ماضی ہے 5، پھر بتایا کہ فعل ماضی میں سے بھی یہ مثبت ہے، فعل ماضی معلوم ہم نے کہا مثبت، اصل مثبت منفی اکثر شارٹ کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں فعل ماضی معلوم یا فعل ماضی معروف، مثبت منفی کو ہم چبا دیتے ہیں، وہ منفی ہو تو جب کہتے ہیں نہیں تو یہ 7 چیزیں کلیئر ہو گئی۔ اچھا یہ تو ہم نے متراکباً کہا نا، ایک لفظ کا اس کے بعد تسلسل کے ساتھ کہا، لیکن قرآن عربی میں کیا ہوگا، ہم جب اشارے سیکھ لیں گے تو فاسٹ اور تیز رفتار ہوگا، وہ اشارہ کرے گا انعمتا، جب سامنے اشارہ کرے گا تو اب اس انگلی کے ایک اشارے میں یہ 6 چیزیں آ گئیں، انعمتا 6 چیزیں کیسے آ گئیں، اب میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھو ایک انگلی سے اشارہ کیا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ واحد ہے، کیونکہ تسنیہ کے لیے ہم 2 انگلیوں سے اشارہ کریں گے، جمع کے لیے 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے، آج کوشش کریں گے اشاروں کی کلاس بھی ہو جائے۔ تو انعامتا کیا بتایا کہ واحد تسنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے، پھر اشارہ جو ہے دائیں ہاتھ سے کیا، بائیں ہاتھ سے اشارہ جب ہوگا تو یہ مؤنث کے لیے ہوگا، ہم نے دائیں سے کیا، بتایا نہیں ہے، بس ایسے کیا نام تھا زبان سے نکالتی تو یہ 7 چیزیں بتا دی، 6 چیزیں بتا دی، کون کون سی، واحد مذکر، واحد بھی بتا دیا، مذکر بتا دیا دائیں جسم، اچھا پھر اس کے بعد بتا دیا یہ مخاطب ہے، اشارہ سامنے کیا ہے، یہاں نہیں کیا، یہاں نہیں کیا، بتا دیا کہ سیگا واحد مذکر، واحد بھی ہے مذکر بھی ہے مخاطب بھی ہے، مخاطب بھی ہے، سامنے اشارہ ہو رہا ہے،
یہاں بھی نہیں ہو رہا ہے، یہاں بھی نہیں ہو رہا. پھر اس کے بعد چوتھی بتا دی کہ یہ فیل ہے، فیل ہے. اسم ہم نے جو ہے پڑھے ہی نہیں ہے. اسم جب پڑھیں گے اسم فاعل مفعول اس کا اشارہ اور ہوگا، یہ والا نہیں ہوگا. تو یہ بتا دیا یہ اسم کے اقسام میں سے نہیں، فعل کے اقسام میں سے ہے. پھر کہا یہ فعل میں سے بھی فعل ماضی ہے، کیونکہ مضارع کا 45 کی ڈگری پہ اشارہ ہوگا، امر کا یہاں سے اشارہ ہوگا، امر کا یہاں 45 پہ نیچے اشارہ ہوگا. تو گویا کہ 90 ڈگری پہ اشارہ کر کے بتایا کہ یہ فعل ماضی ہے، مضارع بھی نہیں ہے، امر بھی نہیں ہے، نئی بھی نہیں ہے. اچھا، کتنی چیزوں کی؟ واحد، مذکر، مخاطب، فعل ماضی. فعل ماضی بتایا ہے 90 ڈگری پہ. پھر کہا کہ یہ مثبت ہے، منفی کے لیے اشارہ ہم ایسے کریں گے. پھر کہا یہ معلوم ہے، مجہول نہیں، مجہول کے لیے ہم اشارہ گھما کے کریں گے. آج میں کوشش کروں گا کہ اس سبق کے بعد آپ کو تمام اشارات کی ویڈیو بھیج دوں اور آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا، بار بار دہرائیے گا، بار بار دیکھیے گا، اشارے آپ کو اچھے ہو جائیں. اور میں کوشش کروں گا کہ ہماری 1-2 معلمات ہیں ان کی ذمہ داری لگائی جی، آپ کے اشاروں کا جائزہ لے لیں ایک دفعہ انہی 3-4 دنوں میں جب آپ کی کلاسز ہو رہی ہوں. تو اشارے آپ نے لازمی سیکھنے ہیں. تو اب یہ 6 چیزیں ہو گئی، مثبت بھی ہو گئی، معلوم بھی ہو گئی. تو ایک ہے انعمتا، 6 چیزیں اس میں آ گئی. تو فاسٹ ہو گیا نا. اب اس میں مزید وضاحت نہیں کرنی پڑی. اسی کے لیے یہاں 2 مثالیں دی ہیں. انعمتا، ایک کے لیے میں نے اشارہ یہ کیا، ایک تؤمنون، یہ اشارہ کیا تؤمنون کے لیے، یہاں اشارہ کریں گے تؤمنون. تو یہ آ گیا جمع، 4 انگلیوں سے اشارہ کر رہا ہوں جمع. دایاں سے اشارہ کیا مذکر ہے، اور سامنے اشارہ کر رہا ہوں حاضر ہے، اور 45 کی ڈگری پر کر رہا ہوں، یہاں نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں مضارع ہے. اور اشارہ یہ کیا ہے، یہ نہیں کیا، بتا رہا ہوں مثبت ہے. اور اشارہ یہ کیا، ایسے ہاتھ کو گھما کے الٹا نہیں کیا، کہہ رہا ہوں کہ معروف ہے، مجہول نہیں ہے. اچھا، یہ اشارے لازمی کرنے ہوتے ہیں. اشاروں سے کام بہت آسان ہو جائے گا. اس کا میں رزلٹ آپ کو بتاؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گی کہ واقعی ایسے ہو سکتا ہے. سال کا کام 6 مہینوں میں آسانی سے ہو سکتا ہے. یہ اشاروں کے لیے کچھ حدیث وغیرہ دیے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ اشارے کیسے ہیں. تو باقی کچھ خصوصیات آ گئی کہ عربی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانوں میں بند کیا ہے. اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، ضمائر، اور اس طرح فعل کی اقسام، ضمنی اقسام، یہ تمام کے تمام یہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے. آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ اشارات کے ہم سیکھ کر جائیں. یہ اشارات ہیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں، اس سے فاعل، مفعول، منفی، مجہول. یہ سب کے اشارے ہمارے پاس ایک سلائیڈ میں آ گئے. کس کا کیا اشارہ کرنا ہے؟ 1 انگلی سے اشارہ واحد کے لیے، 2 انگلی سے اشارہ تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے. اگر ممکن ہے تو 3 سے 4 منٹ لگیں گے. آپ اپنے ہاتھ کو تھوڑی دیر کے لیے کھلا رکھیں گے تاکہ اشارے ایک دفعہ سیکھ لیں. بہت آسان ہے. باقی آپ کو ویڈیو بھیج دی گا. دیکھیں، واحد کے لیے اشارہ کیا جائے گا 1 انگلی سے. آپ اپنے بھی ہاتھ اٹھا کے ایسے اشارہ ضرور کریں. واحد کے لیے 1 انگلی سے اشارہ، تثنیہ کے لیے 2 انگلیوں سے اشارہ کریں گے، اور پلورل جمع کے لیے 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے. یہ آپ کے پاس سامنے سلائیڈ میں 1 انگلی سے واحد، تثنیہ، جمع کے لیے اشارہ 1، 2 اور 4. 4 پلورل جمع کے لیے ہوگا. پھر سیدھے ہاتھ سے اشارہ ہوگا تو مذکر کے لیے، الٹے ہاتھ سے اشارہ ہوگا تو مؤنث کے لیے، جیسے کہ ابھی پڑھا. اور تیسری چیز، یہ 8 چیزیں ہم کر رہے ہیں. دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 چیزیں، واحد، تثنیہ، جمع. پھر اس کے بعد دوسری چیز مذکر، مؤنث. اب تیسری چیز آ گئی کہ لفظ غائب کا ہے، حاضر کا ہے یا متکلم کا ہے. تو غائب کے لیے یہاں اشارہ کریں گے، مخاطب کے لیے سامنے اشارہ کریں گے، غائب کے لیے اپنے سر اشارہ. تو یہ 8 اشارے ہو گئے. 8 اشارے یہ آپ کے سامنے ہیں. اور اس کے بعد 8 گردانے ہمارے پاس کون کون سی؟ ماضی، مضارع، امر، نہیں، اس سے فاعل، اس مفعول، منفی، مجہول. ہر ایک کے لیے اشارہ ہے. ماضی کے لیے 90 ڈگری کا بالکل سیدھا اشارہ ہو. مضارع کے لیے تھوڑا سا اوپر کر دیں گے 44 کے زاویے پر. امر کے لیے اشارہ 44 کی ڈگری پر نیچے لے کے جائیں گے. نہیں، سلیم طور پر اشارہ کریں گے، 45 کی ڈگری میں نیچے لے جائیں گے. تو یہ 4 گردانے ہو گئی. اس سے فاعل کے لیے اشارہ یہاں سے ہم کریں گے، جیسے کس چیز کے لیے نازل ہونے کا ہے. اور اس مفعول کے لیے اس کے لیے ایسے اشارہ کر لیں گے. اور منفی کے لیے ایسے اشارہ کریں گے، مجہول کے لیے الٹا ہونے کا اشارہ کریں گے. تو 8 گردانے ہیں، 8 گردانوں کے لیے 8 اشارے ہو جائیں گے. اور میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ اپنی ایکسپرٹی یہاں نہیں دکھائیے گا، لائنیں مت کھینچے.
8 किरदारों के इशारे शक्लों में, ये देख लीजिएगा माजी के लिए तीनों इशारे होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा और जूम कर दूं ताकि इशारे आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए समझना। जी, अब ये इशारे ऊपर वाले पहले देखिएगा। वाहिद तस्निया जमा, सीधे हाथ से मुजक्कर के लिए, उल्टे हाथ से मुअन्नस के लिए, गायब के लिए दोनों तरफ दाएं या बाएं, खवातीन हाथ अपने क्लोज करके, हाजिर के लिए सामने, मुतकल्लिम के लिए अपनी तरफ इशारा। ये हो गए। उसके बाद ये गिरदाने आ गई 8 किस्म की। माजी, मुजारे, अमर, नहीं, इससे फाल, इस मफूल, मनफी, मजूर, इनके लिए हर एक के लिए अलग जाविये में इशारा होगा, और उन तमाम इशारों की एक शक्ल नीचे भी दे दी। अच्छा, इशारों का क्या कमाल होगा, कुरान करीम समझना आसान हो जाएगा। कुरानी अरबी के मकासद लिखिए, समझ, कुरान करीम समझ कर तिलावत करना आसान, अमल करना आसान, और दावत देना आसान। और कुरान सब जब कल आप किसी को पढ़ाएंगी तो ये आपके लिए भी शफात, उसके लिए शफा। उसके अलावा एक गर्ज और रखा कि अरबी ग्रामर अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ा देना, ताकि उनकी इस्तेदाद आगे वो आलिमात बनने के लिए, उलमा बनने के लिए मजबूत हो जाए। जी, ये कुछ चीजें हैं, वो आपका खुद भी जब कुरानी अरबी की किताब आपके पास आएगी आप शुरू में उसका मुताला कर लीजिएगा। ये बड़ी जबरदस्त किस्म के पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इनको जरूर पढ़िएगा, जरूर इनको एक दफा मुताला कीजिएगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि हमें 3 दिन है हमारे पास, कम से कम वक्त है, और पूरा एक दफा लेवल 1 निकाल लिया जाए, आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जाए, ताकि आप इस काबिल हो कि आप जिस दिन आखिरी क्लास हो तो उससे अगले दिन आप पढ़ा सकें बेहतरीन अंदाज से। ये कुछ तदरीस के उसूल हैं, इसमें काफी चीजें हैं, बड़ी अच्छी चीजें हैं। यानी एक बाकायदा वर्कशॉप है पढ़ाने के लिए। तर्जुमा हमने कैसे करवाना है, सबक कैसे याद करवाना है, उसकी तरबियती यानी तर्जुमे के अंदर तरबियती सिस्टम कैसे करना है, और रवां तर्जुमे तक कैसे लेके जाना है। फिर उसके बाद असल चीजें उसूल तरबियत, अदब, एहतराम, तवाज़ु और इताअत की तलकीन करते रहना है, ज़हन साजी, किरदार साजी, ये हमने ज़िम्नन करनी है। इत्तिबा शरीयत और सुन्नत का जज्बा पैदा करना, कुरान के फाहम और इस पर अमल करने की तरगीब, कुरान मजीद को समझना और उस पर अमल करने की दावत देना। ये कैसे होगा, ये हम आगे साथ साथ सीखते रहेंगे। जैसे सबक आएगा मैं इंशाल्लाह अमली तौर पर आपको बताऊंगा कि कैसे आपने सबक पढ़ाया, तर्जुमा करवाया, उससे कैसे आपने उनकी कहीं नजरी तरबियत, कहीं फिक्री तरबियत, कहीं अमली और अखलाकी और इस्लाही तरबियत की तरफ आपने आहिस्ता आहिस्ता जाना, और उसके लिए आयात और अल्फाज मौजूद होंगे। ये तलबा के लिए है कि कुरान करीम के नाजिल होने के मकासद क्या हैं। चंद हिदायत हैं। कुरान शरीफ के नाजिल होने का मकसद क्या था। अल्लाह तबारक बताने का किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयाती व लियतज़क्करू उलुल अलबाब, और इस मकसद से हम दूर हैं। ना तो तदब्बर करते हैं और ना तदक्कुर करते हैं, ना तो नसीहत करते हैं, नसीहत लेते हैं, और ना गौर करते हैं, और ना गौर करने के लिए किसी को तरगीब देते हैं। तो उसके लिए क्या गौर कैसे होगा, अखबार की तरह नहीं बल्कि तरीके और सलीके से होगा। कुरान का मकसद क्या है और ये कैसे हासिल होगा। कुरान सीखने का मकसद क्या है, नसीहत हासिल करना क्या है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, अल्लाह पाक कहते हैं कुरान को तो मैंने बहुत आसान बनाया है, लेकिन कोई नसीहत लेने वाला है, नसीहत लेने के लिए तैयार हो जाए। और नसीहत कैसे होगी, नसीहत कुरान की ये है कि इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। क्या होगा कि जब उन पर कुरान मजीद की आयतें पढ़ी जाए, तिलावत सुने या खुद तिलावत करें, क्या जाएगा, उनका ईमान बढ़ेगा, ईमान बढ़ेगा। इसके अंदर तकवा, इसके अंदर वरा वाली जिंदगी आएगी, अमाल की तरफ वो बढ़ेगा। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और उसका तवक्कल अल्लाह पे ऐसा मजबूत हो जाएगा।
دنیا کی جو کو چند چیزیں اس کو اس سے ہلا نہیں سکی. آج ہم علماء، ہم عالمات، پہلے تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے، سب سے پہلے دنیا پہ نظر ہوتی ہے. نہیں، جب ہم اس راستے پہ آئے تو اللہ کے لیے کہ اللہ میں کم سے کم روزانہ 1 سے 2 گھنٹے صرف اللہ کی دین کے لیے، اپنے محلے کی بچیوں اور خواتین کے لیے دوں گی، اس کے لیے تیار ہو جائے. اور عمل سارے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ کیا ہوگا؟ یعنی قرآن کریم سے مجھے اور آپ کو اصلاح کیسے ملے گی؟ کہ جب ہماری نماز ٹھیک ہوتی جائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ہوتی جائے. جیسے کہ اللہ نے کہا نا کہ جب ان پر آخرت کی فکر پیدا ہو، خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. یہ ہم نے اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے اور دوسروں میں بھی پیدا کرنی ہے. صرف یہ نہ ہو کہ ہم صرف نہ ہو کہ گردانے پڑھانے والے بن جائیں، فنون پڑھانے والے بن جائیں. نہیں نہیں، ساتھ تربیت کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. وگرنہ یہ حالت ہے نا کہ ایسے آ جائے گے. اور اگر آپ میدان میں نہیں آئے گی، آپ کام نہیں کریں گی، تو کوئی ڈاکٹر جو ہے راستے میں آ جائے گی، کوئی ماسٹر جو کر کے آ جائے گی، کوئی 2-4 کورسز کر کے آ جائے گی، تو کیا کرے گی؟ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. پھر 6 مہینے کے کورس کر کے، سال کے کورس کر کے جو پڑھانے والے لوگ ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ان تین اسباب میں سے کسی ایک کے اندر جو ہے نا مبتلا ہو کر کیا کر دیں گے؟ بگاڑ پیدا کر دیں گے. ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے میدان خالی چھوڑا ہوا ہے، آپ نے میدان خالی چھوڑ دیا ہے. 6 سال پڑھے لیکن درس قرآن نہیں دے رہے، درس حدیث نہیں دے رہے، بیان خواتین میں نہیں کر رہے. چلے بیان نہ کرو، درس قرآن نہ دو، درس حدیث نہ دو، تیاری نہیں کر سکتی، ہمت نہیں ہو رہی. یہ قرآن عربی شروع کر دو. جو بھی عربی گرامر پڑھا رہے ہیں اس کے ضمن میں آپ درس قرآن شروع کر ہو جائے گا. آپ جب پڑھیں گے تو انداز ہو جائے گا. تو قرآن کریم کی تفسیر اپنے رائے سے کرنے والے لوگ ہیں. یہ کیونکہ 3 بڑے سبب ہیں. جب عالمات، تربیت یافتہ خواتین ہماری میدان میں نہیں آئیں گی تو پھر یہ ہوگا قرآن کریم کو اپنے نظریات کے تابع بنانا، قرآن کریم کو زمانے کے افکار کے تابع بنانا. اور یہی چیز اگر کوئی عالمہ کرے گی، کوئی عالم کرے گا، وہ بھی گمراہ ہوں گے. کیا کرتے ہیں؟ اپنی رائے سے تفسیر شروع کر دیتے ہیں. ہمارا اس سے یہ مطلب ہوگا. نہیں، اس سے یہ مطلب نہیں ہوگا. اس کے جو مطلب ہے وہ بتاؤ. قرآن کریم کو اپنے نظریات کے تابع کرنا آج سب سے بڑا یہ ہے. خصوصاً ہمارے نئے فضلاء اور فاضلات یہ کرتے ہیں کہ جو ان کا ذہن بنا ہوتا ہے، جو ان کا شوق اور ذوق ہوتا ہے، پورے قرآن مجید کو تو لے جاتے ہیں. اگر کسی کا ذہن تبلیغ کا بنا ہوا ہے، سال لگا کے جماعت وقت لگا کے وہ سارا قرآن مجید کی آیت کو جہاں جہوں سے گئے ادھر لگائیں گے. نہیں، سارے شعبوں میں لگائیں قرآن کے اندر اور پورا دین بیان کریں. اور زمانے کے افکار کے نہیں کہ بھائی اس زمانے میں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. نہیں، آپ کا اللہ پر ایمان اور توکل ہو جائے تو قیامت کے دن تک یہ قرآن قابل عمل ہے. اس لیے اس کو خود سیکھ کر آگے سکھانا شروع کریں. اس وقت گمراہی کا سب سے بڑی وجہ میرا اور آپ کا اور ہماری عالمات کا میدان کو چھوڑ دینا ہے. مجھے بڑی وہ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے اس سے. ہماری کئی اسٹوڈنٹ جب ان سے ہم پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو، کہ نہیں گھر میں بیٹھے ہوئے، شادی ہو گئی ادھر چلی گئی، کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں کر رہی ہو. وہ اللہ کی بندی، اللہ پاک نے تجھے گھر تو دیا ہے نا، تو 2-4 بچیوں سے شروع کر دے. آ جاؤ اللہ کے لیے میں تمہیں ناظرہ پڑھاؤں گی، قاعدہ پڑھاؤں گی، ادھر سے شروع کر. اللہ پاک تجھے وسائل بھی دیں گے، حالات بھی دیں گے. اللہ پاک آپ کو وہ تمام چیزیں دیں گے. ہمت تو کر. ہمت نہیں کرتی. ایک محلے میں 6 عالمات ہیں، ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے محلے میں بچوں کو جمع کر کے ان کی دینی تربیت کر سکیں. ہفتے میں 1 دن بلائیں، ہفتے میں 2 دن بلائیں شام کو، لیکن کرو، خدا را کرو. نہیں کرو وگرنہ کل ایسے نہیں بخشی جائیں گی. آپ محلے میں رہتی ہیں، آپ کے ارد گرد جو ہے پورا کا پورا شیطان اپنے تمام حواریوں کے ساتھ، گمراہی کے تمام وسائل کے ساتھ آ چکا ہے، گھر گھر میں آ چکا ہے. اور میری عالمہ، میری فاضلہ یہ جو ہے بس کھا پی کے سو گئی اور اس نے کہا میں نے پڑھ لیا، تو نے اپنی ذات کے لیے پڑھا ہی نہیں تھا. ذات تیری بعد میں ہے، تو عالمہ بنی ہے، تیرے اوپر تو پوری امت کا بوجھ ہے. یہ ارد گرد پورے محلے کی خواتین کا جو ذمہ داری تیرے سر پہ. کل ایسے تو پرسلات سے گزر جائے گی. نہیں، ایسا یہ محلے کی خواتین نہیں چھوڑیں گی تجھے ایسے، وہاں پرسلات سے نہیں گزرنے دیں گی کہ اللہ وہ تو دشمن نے، شیطان نے تو اپنے تمام اسباب اور سامانیوں کے ساتھ ہمارے گھر میں، ہمارے جیب میں، ہمارے موبائل میں آ گیا تھا، اور یہ میرے محلے میں عالمہ تھی.
اس نے تو کبھی ہمیں دعوت نہیں دی، آ جاؤ آپ کے لیے آج ترغیبی بیان ہے، آج آپ کو قرآن کی دعوت کا بیان ہے، آج کوئی اصلاحی بیان ہے، کوئی ترغیب ہے، کوئی درس قرآن ہے، اس نے تو قرآن سکھانے کا کوئی بندوبست ہی نہیں کیا۔ اتنی آسانی سے جو ہے پرسرات سے پار ہو جائیں گی میرے خیال میں نہیں ہے۔ عالمہ بن کے، فاضلہ بن کے یہ بڑا مشکل ہے۔ اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کرو، وہ صحابیات والی کہ جن کو رات دن یہ ہوتا تھا کہ ان کے محلے کے ارد گرد کی خواتین جو ہے وہ دین سے دور نہ ہوں، اور خواتین کا کردار آپ پڑھیں کہ دین میں کیسا رہا، اس کے لیے تیار رہے، وگرنہ یہی ہوگا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وگرنہ پھر یہ دجال ہی ہوں گے اور یہ ہمارے ارد گرد کی بچیوں کو، خواتین کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور ہم بیٹھ کے بس تبصرے کرتے رہیں گے۔ ہمارے آج کل فضلا بھی یہی کرتے ہیں، بھئی اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، تم نے کیا کیا ہے؟ جو تیرے پاس ہے اس کو تو لے کے میدان میں آ، اس کو تو لے کے میدان میں آ۔ جی، تو آج ہمارا ابھی بس قریب ہے کہ سبق ہم کلوز کرنے کے قریب ہیں، لیکن ایک مرتبہ تھوڑا سا یہ تعارف کی طرف چلتے ہیں کہ کل جب ہم شروع کریں گے تو اچھے طریقے سے، اس کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہوگی، آپ کے اشارات کی ویڈیو بھیجی جائیں گی، ان میں کوشش کریں اس کو سیکھ کے آئیں۔ مزہ نہ آیا پیسے واپس، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ چیز خرید لو، نہ آیا تو پیسے واپس کر دو۔ یقیناً آپ کو ایک بڑا سکوپ مل جائے گا کام کرنے کا، آپ کو بڑا میدان ملے گا کام کرنے کا، آپ کے پاس ایک کی اور چابی آ جائے گی کام کرنے کی، ہر لحاظ سے، عام خواتین میں، اسکول کالج میں، اور خصوصاً اپنے مدرسے کی بچیوں میں، اور سب سے بڑھ کر خود اپنی سرنو ٹھیک ہو جائے گی، خود ٹھیک ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو اگزامپل بھیجوں گا، پہلے تو کل 3-4 دن کی کلاسوں میں، پچھلی 3 کلاسوں میں نے عام خواتین کو ناقص کے وہ ابواب اور گردانے اور کی، اور ان کو سیغے دے دیے کہ بھائی یہ حل کر کے دو، ماشاءاللہ دے رہی ہیں وہ، اور یہی سیگا ہم نے جب کبھی عالمات کو ویسے چیک کرنے کے لیے دیا، نہیں حل کر کے دے سکتے کہ بھائی اس سیگے میں کیا کیا تعلیلات ہوئی، کیسی ہوئی، نہیں کر دیا، تو یہ سیکھ لیں۔ جی، تو ہمارے پاس پہلا جو لیول کل اگلی کلاس میں جو ہم پڑھیں گے وہ انشاءاللہ پورا یہ لیول کو ایک دفعہ میں کوشش کروں گا کہ اگلی کلاس میں، بشرطے کہ اشاروں پر کوشش آپ کریں گی۔ یہ ہمارا پہلا لیول ہے جو 20 اسباق پر مشتمل ہے۔ پہلے 8 اسباق میں ہم ضمائر پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ سیکھیں گے، مذکر کے، اس میں چھوٹے چھوٹے قاعدے میں، واحد سے تسنیہ بنانے کا قاعدہ، واحد سے جمع بنانے کا قاعدہ، مذکر سے مؤنث تبدیل کرنے کا، مذکر جمع مؤنث بنانے کا قاعدہ، چھوٹے چھوٹے قاعدے بھی ہوں گے، اور سال انداز میں کیسے دوسروں کو سکھانے کے، ایسے ان کو انگلی پہ یاد ہو جائیں پھر بھولیں بھی نہیں۔ تو یہ، اور اس کے اندر تمام وہ الفاظ حروف جارہ آ جائیں گے، حروف مشبہ بالفعل آ جائیں گے، 6 سمتیں آ جائیں گی، رشتے آ جائیں گے، اور اسماء ظروف آ جائیں گے، یہ تمام 8 اسباق ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلے 8 اسباق میں ہم فعل ماضی سے لے کر مضارع، امر، نئی، اسم مفعول، فعل ماضی منفی، مضارع منفی، اور 2 خاص حروف یعنی لم جازمہ اور لن ناسبہ، یہ جو ہے گردانے ہم اگلے 8 اسباق میں، اور آخری 2 سبق اسماء اشارات اور اسماء موصولات سیکھیں گے، پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ، اور آخری 2 اسباق میں پھر یہ پورے لیول کا اجرا ہوتا ہے، کیسے کروائیں گے، کس طریقے سے کروائیں گے، یہ ہم سیکھیں گے۔ تو آج ہمارا سبق یہیں تک تھا، تعارف تھا اور کچھ ترغیب تھی، امید ہے کہ شاید کہ کچھ وہ خواتین میدان میں آ جائیں اور کام کرنا شروع کریں، بہت ضرورت ہے، بہت نیر گرد میں، وگرنہ کفر، الہاد، فسق یہ بہت پھیلتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر قائم رکھے، دین پر چلنے کی استقامت کی توفیق دے، اور آخری دم تک، آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے اور اپنے دین کا کام ہم سے دے دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔